جو واقعہ میں آج شیئر کر رہی ہوں وہ پاکستان کے مشہور ہل اسٹیشن مری میں ہماری فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسلام آباد میں میرے ماموں زاد بھائی کی شادی تھی، تو مختلف شہروں سے خاندان کے تقریباً سبھی رشتہ دار اکٹھا ہوئے تھے۔ شادی کے فنکشنز ختم ہوئے تو سارے کزنز نے مری جانے کا پروگرام بنایا، جس میں کراچی سے آنے والے رشتہ دار زیادہ پرجوش تھے۔ شاید اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا۔ اسکول، کالجز اور دفاتر سے چھٹیاں لے کر سب شادی میں شرکت کرنے آ گئے تھے، تو طے یہ پایا کہ صرف 3-4 دن کے لیے یہ ٹرپ ہوگا۔ صرف مری ہی جائیں گے، وہاں سٹے کریں گے اور پھر ارد گرد کے علاقے جیسے نتھیا گلی، ایوبیا وغیرہ گھومے پھریں گے۔ اس کے بعد واپسی ہوگی۔ ہمارے اس پروگرام میں خاندان کے بڑے بزرگ شامل نہیں تھے، بس چھوٹے بچے اور شادی شدہ کزنز شامل تھے، جن میں سب سے سینئر ہمارے یاور بھائی اور ان کی بیگم تھی۔ ماموں نے گھر میں کام کرنے والے لڑکے شاہد بھائی کو بھی ہمارے گائیڈ کے طور پر ساتھ کر دیا تھا، کیونکہ اس کا گاؤں مری کے آس پاس تھا اور وہ وہاں کے راستوں سے واقف بھی تھا۔ جب ہم مری پہنچے تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ سب بہت ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ یہ ٹورسٹ پیریڈ نہیں تھا، اس لیے آف سیزن ہونے کی وجہ سے وہاں رش بھی نہیں تھا۔ اور ایک ہوٹل پسند آیا جس کے تقریباً سبھی کمرے خالی تھے، تو 4 کمرے ہم نے لے لیے تاکہ سہولت سے رہ سکیں۔ ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی، سب نے جاتے ہی کھانا کھایا اور گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ شاہد بھائی نے مشورہ دیا کہ پہلے گلیات کی طرف چلیں، پھر وہاں سے واپسی پر کشمیر پوائنٹ اور مال روڈ گھوم کر ہوٹل واپس آ جائیں گے۔ سب راضی ہو گئے۔ بہت خوبصورت نظارے تھے۔ سب اس پرفسور خوبصورتی کو دیکھ کر سر سحر زدہ سے تھے۔ راستوں کے سنسان اور ویران ہونے کا کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مقام پر جا کر شاہد بھائی نے بتایا کہ یہ علاقہ دیو پری کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر برسوں پہلے کسی عامل نے پری کو قابو میں کرنے کے لیے چلہ کشی کی تھی، مگر چلے کے آخری روز یا چلے کے دوران ہی رات کے وقت ایک دیو نے آ کر اس عامل کا کام تمام کر دیا تھا۔ وہاں پر سروں کے دیو کامت درخت تھے، اور دیو پری کے دائیں جانب واقع 3-4 درختوں کی ٹیپ سب سے اوپر حصہ ایسے ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے چھری سے تراشا ہوا ہو۔ وہاں پر بجلی کے 2 کھمبے بھی لگے تھے، یعنی ایک کھمبا ورکنگ کنڈیشن میں تھا، اس میں سے تارے وغیرہ نکلتی نظر آ رہی تھیں، جبکہ دوسرا ایکسٹرا لگا ہوا تھا۔ شاہد بھائی نے بتایا کہ جب دیو آیا تھا تو اس رات بہت زبردست طوفان بھی آیا تھا، اور دیو کے آنے کی وجہ سے ان درختوں کی نوکیں اور الیکٹرک کا کھمبا بھی ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ مری اور اس کے قریبی گاؤں میں کئی روز تک بجلی تک نہیں تھی، پھر بڑی مشکلوں سے یہ کھمبے اس مقام تک لائے گئے، اس لیے یہاں یہ ایکسٹرا کھمبا لگایا گیا ہے۔ خیر، اس جگہ سے عجیب وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے اندر کی طرف تھوڑی نشیبی جگہ تھی، جس میں اتر کر کچھ دور چلنے کے بعد چڑھائی سی تھی، جیسے قدرتی سیڑھیاں بنی ہوئی ہوں پتھروں سے۔ اوپر جاؤ تو وہاں تنگ سے 2 غار ہیں، ایک میں جھرنے کی طرح پانی گر رہا تھا جبکہ دوسرا خشک تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی کہیں سٹور بھی نہیں ہو رہا تھا، اور اس غار کے علاوہ ساری جگہ خشک پڑی ہوئی تھی۔ وہاں کے سارے پتھر بہت خوبصورت چپٹے چپٹے رنگ کے پتھر تھے۔ میں اور میری ایک کزن ان پتھروں کو چننے لگیں تو شاہد بھائی نے منع کیا کہ یہاں سے کوئی بھی چیز مت اٹھائیں اور نہ اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں، ورنہ مصیبت پڑ جائے گی۔ میں ڈر کے مارے وہ پتھر وہیں پھینک آئی۔ یاور بھائی نے وہاں سے آگے چلنے کی آواز لگائی، سب چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے چل کر یاور بھائی کے بیٹے 10 سالہ احسان کی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یاور بھائی شاید بھائی پیچھے کی طرف گئے تو احسان انہیں دیو پری کے جھرنے والے غار کی طرف بیٹھا ہوا مل گیا۔
शायद वो छुप गया था जब यावर भाई ने चलने को कहा था। खैर, सब फिर घूमते फिरते माल रोड पहुंचे, चाय कॉफी पी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और अभी सबने माल रोड का चक्कर ही लगाया था कि अंधेरा होने लगा। सबने कढ़ाई खाने का प्रोग्राम बना लिया, मगर शाहिद भाई ने यावर भाई से कहा, भाई ऐसा करें, खाना पैक करवा लें, अभी वापस होटल चलें, सुबह जल्दी उठकर इर्द गिर्द के इलाके घूम लीजिएगा, इस वक्त निकलना ठीक नहीं। सबका मुंह लटक गया, मगर दिल में सब इनकी बातों से मुत्तफिक थे, क्योंकि होटल वापस आते हुए हमें अंधेरे में ये रास्ता बहुत वीरान और वहशतनाक सा महसूस हो रहा था। मैं होटल का नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ कि होटल माल रोड से काफी फासले पर नशीब में मौजूद बना हुआ था। जब होटल पहुंचे तो रात के वक्त उसका एम्बियंस बिल्कुल आसेब ज़दा इमारत जैसा लग रहा था। हालांकि शाम में ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई थी। मरी आने की जो एक्साइटमेंट थी उसमें काफी हद तक कमी आ चुकी थी। बहरहाल, सबने रात का खाना एक ही कमरे में मंगवाया, सबने खाना खाया, थोड़ी देर गपशप की, उसके बाद सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। बर्फबारी तो नहीं हो रही थी, मगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सब अपने अपने लिहाफों में दुबके पड़े थे। मुश्किल से कोई 30-35 मिनट ही गुजरे होंगे कि कमरे के बाहर से तेज कदमों के चलने और बातें करने की आवाजें आने लगी, मगर किसी ने उठकर उन्हें देखा। किसी किसी ने उठकर नहीं देखा कि एक अजीब सी वहशत तारी हो रही थी, ये सोच सोच कर कि होटल तो तकरीबन खाली पड़ा है, फिर ये आवाजें कैसी। अचानक दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू किया। भाभी ने उठकर पूछा, कौन है? तो पता चला यावर भाई थे। वो ये देखने आए थे कि कमरे से कौन बाहर कॉरिडोर में निकला हुआ है। हमारे कमरे से किसी के बाहर ना निकलने का सुनकर उनको हैरत हुई। कहने लगे कि हमारे कमरे से कोई बाहर निकला, ना किसी और कमरे से कोई बाहर आया, मगर आवाजें तो बहुत वाजे थीं। फिर चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, सब आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, और कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर ना निकलना है। भाई भाभी बात तो आहिस्ता आवाज में कर रहे थे, मगर सन्नाटे की वजह से उनकी ये बातें साफ समझ में आ रही थीं। कमरे में जो खिड़कियां थीं वो टेरेस की तरफ खुलती थीं। जब सब लेट गए तो थोड़ी देर बाद फिर वक्फे वक्फे से कदमों की चाप सुनाई देने लगी, मगर सब लेटे रहे। थके हुए इतना थे कि नींद आ गई। मेरी आंख अचानक धप धप की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से उछल रहा हो। कमरे में अंधेरा था, मगर टेरेस की तरफ हल्की रोशनी सी थी, जिससे बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मुझे नजर आया कि मेरे कजन एहसान किसी के साथ भाग भाग कर खेल रहा है। 2 से 3 लोग थे। एहसान से लंबे थे, मगर वो इतना तेज भाग रहे थे कि मुझे उनके चेहरे समझ नहीं आ रहे थे। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। भाभी को जगाया। जब उन्होंने टेरेस की तरफ देखा तो एहसान अकेला खड़ा बॉल को टेप कर रहा था। भाभी एकदम घबरा कर बाहर निकली। जब टेरेस की तरफ गई तो वहां जाने का दरवाजा लॉक था। अब तो भाभी और भी परेशान हो गई। यावर भाई के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। यावर भाई दरवाजे खोलते ही भाभी को डांटने लगे कि बाहर क्यों निकली, मना भी किया था। भाभी रोने लगी और भाई को सारा माजरा बताया। यावर भाई दरवाजे से हटे और अपना बिस्तर दिखाया जहां एहसान सो रहा था। इस अफरा तफरी में तकरीबन सब लोग ही जाग चुके थे। बाकी कजन्स को भी अजीब और गरीब आवाजें ने परेशान किया हुआ था। बहरहाल, वो रात बड़ी अजीब तरह सोते जागते खैर अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई। सुबह हुई। नाश्ते के लिए होटल के रिसेप्शन पर कॉल की गई तो जवाब मिला कि आपको जो खाना है वो बाजार से मंगवा लें, होटल में किचन है, आपको हेल्पर मिल जाएगा, मगर खाना आपको अपनी निगरानी में ही तैयार करवाना होगा।
بات عجیب تھی. خیر مال روڈ جا کر ہم نے ناشتے کا تیاری کی. ہیلپر سے جب پوچھا کہ ہوٹل میں کھانے پینے کا انتظام کیوں نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ پہلے انتظام تھا سر، مگر جب سے کھانا چوری ہونے لگا ہے تو سیٹھ نے راشن ڈالنا ہی چھوڑ دیا. بہت خریدنے پر یہ بات معلوم ہوئی بہت خریدنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ پکا ہوا کھانے میں سے بوٹیاں غائب ہو جاتی تھیں. پورا پورا کھانا غائب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ روٹیاں تک غائب ہو جایا کرتی تھی. پھر پکا ہوا کھانا اکثر گندگی پہ پڑا ہوا ملتا تھا. جب پوچھا کون کرتا ہے یہ سب تو ڈرتے ڈرتے ان نے جواب دیا، پہاڑی کے بھوت. اس کے جواب پر کچھ لوگ تو بہت ہنسے، مگر جو لوگ رات بھر ایک اندیکھی مخلوق کی اچھل کود ایکسپیرینس کر چکے تھے وہ مسکرا بھی نہیں سکے. ناشتے کے دوران سب شاہد بھائی سے اور جگہوں کے متعلق پوچھ رہے تھے اور آگے کا پروگرام طے کرنے لگے تاکہ جلدی نکلیں اور ہوٹل واپسی بھی جلدی ہو سکے. مگر یاور بھائی نے کہا کہ اب واپس ہوٹل نہیں آئیں گے، گھوم پھر کر ڈائریکٹ اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گے. سب کے دوبارہ منہ لٹک گئے کہ پروگرام کے حساب سے ابھی ہمیں 2-3 دن اور گھومنا پھرنا تھا. مگر جب تبدیلی کی وجہ پتہ چلی تو سب واپسی کے لیے راضی بھی ہو گئے. احسان کو تیز بخار ہو چکا تھا، وہ بالکل بے حال ہو رہا تھا. سب گاڑی میں بیٹھنے لگے اپنا سامان سمیٹ کر تو ہوٹل کے اندر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی. پتہ چلا احسان سوئے جا رہا تھا، کسی کے جگانے سے اٹھ نہیں رہا تھا. بالآخر یاور بھائی نے اسے گود میں اٹھانے لگے تو وہ اتنا وزنی ہو گیا جیسے پتہ نہیں کتنے من کا ہو. شاہد بھائی اور یاور بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اچانک اچھل کر یاور بھائی کے گلے پر کاٹ لیا اور بھاری مردانہ آواز میں باتیں کرنے لگا. بھابھی کی تو حالت غیر ہو گئی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، عجیب افراتفری مچ گئی. پھر یاور بھائی، ان کی بیگم، بیٹے اور ایک کزن کے علاوہ باقی سب لوگ واپس اسلام آباد آ گئے. ماموں اور خاندان کے کچھ اور بزرگ پھر شاہد بھائی کے ساتھ مری. 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی. کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ احسان نے دیو پری والی جگہ سے کچھ پتھر اٹھا لیے تھے یا وہاں جھرنے پر کچھ ناپاکی کر دی تھی، اس لیے وہ وہاں بسنے والی مخلوق کے زیر اثر آ گیا تھا اور وہ مخلوق اس کو مارنے کے در پہ تھی. اس لیے خاندان کے بزرگوں نے کسی مولانا صاحب کی مدد سے احسان کی جان اس مخلوق سے چھڑائی. مگر اس واقعے کے بعد احسان پہلے جیسا نہ رہا، الگ تھلگ رہتا تھا. اس کا کوئی دوست نہیں رہا، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اسپورٹس میں بھی ایکٹیو بچہ تھا. مگر اس حادثے کے بعد بلو ایوریج اسٹوڈنٹ بن گیا. سالوں گزرنے کے باوجود بھی لگتا ہے کہ احسان ابھی بھی کسی نادیدہ مخلوق کے زیر اثر ہے.